میں چکوال کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک ضروری کال کرنی تھی اور اس نمبر پر کال کرتے کرتے مجھ سے غلط نمبر پر کال مل گئی۔ جب میں نے کال کی تو آگے سے جواب میں ایک لڑکی بولی جس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، بہت میٹھی تھی وہ آواز۔ میں جیسے ہی اس کی آواز سنتا گیا میں اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے اس کی آواز بہت زیادہ پسند آئی۔ میں نے فوراً اس کا واٹس ایپ پر نمبر سیو کیا اور اسے میسج کر دیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے میرا میسج دیکھ کر اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اسے میسج کرنا چھوڑ دیا، لیکن کچھ دن کے بعد اس نے مجھے میرے میسج کا جواب دیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ بار بار کبھی بلاک کر دیتی تھی اور کبھی مجھے میسج کر دیتی تھی۔ کچھ دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن پھر ہم ہر روز بات کرنے لگے۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ پھر ہم ہر روز گھنٹوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میرے دل میں اس کے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ میں اس سے حقیقت میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ صرف میں ہی اسے محبت نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی۔ پھر ہم ہر روز رات کو باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی جب ٹائم ملتا تھا تو دن کو بھی بات کرتے تھے، اور ہم میں جھگڑے بھی بہت ہوا کرتے تھے، لیکن میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ پہل میں کرتا تھا اور میں اس کو منا لیتا تھا۔ ہم دونوں نے بس ایک دوسرے کو تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہمیں بات کرتے کرتے ٹائم گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمیں بات کرتے کرتے پورے 4 سال مکمل ہو گئے۔ وہ مجھے شادی کا کہتی تھی، لیکن میں ہر بار اس کی بات کو ٹال دیتا تھا۔ وہ کہتی تھی گھر میں بات کرو ہماری شادی کی، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا بوجھ بنوں، کیونکہ میں ایک کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھا۔ میں اس سے شادی کر کے اس کی زندگی کیسے خراب کر سکتا تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو جائے۔ پھر ایک دن ایسے ہی ہمارے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس بار کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اس کو منانے میں کچھ ٹائم لگ گیا، لیکن تب تک اس کو کوئی اور پسند آ گیا تھا۔ ان دونوں کی بات انسٹاگرام سے ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی بات واٹس ایپ پر ہونے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے اس سے پوچھا تو وہ بہانے بنانے لگی۔ جب میں نے اسے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو تو کہتی تم نے کون سا مجھ سے شادی کر لینی تھی، لیکن اب میں جس سے بات کرتی ہوں وہ مجھ سے شادی کرے گا اور میں بھی اس سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں کیسے تم سے شادی کر لوں، مجھے تو کینسر ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے بہت دیر کر دی مجھے بتانے میں، مجھے پہلے بتا دیتے، مگر اب میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ میں شادی بھی اسی سے ہی کروں گی۔ اور اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن ہمارے 4 سال کا پیار اس نے 2 مہینوں میں کیسے بھلا دیا؟ اس نے وہ 4 سال کا پیار بھلا کر کسی اور سے کیسے محبت کر لی؟ لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کسی کو حاصل کر لینا یا نہ حاصل کرنا دکھ الگ ہے، مگر دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو انسان کل تک آپ کا تھا اور اس کو کسی اور سے باتیں کرنا دیکھ کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے، دل پر گہرے زخم بن جاتے تھے۔ اتنی تکلیف مجھے کینسر نے نہیں دی جتنی اس نے دی ہے۔ کسی اور سے بات کر کے، کسی اور سے محبت کر کے اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، مگر میں آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان برا ہو تو اس کے ساتھ برا نہیں بننا چاہیے، اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پیار رہے گا۔ اور جب تک میں زندہ ہوں، مجھ میں سانس ہے، میں ہمیشہ اسی کا رہوں گا، میں ہمیشہ اسی سے ہی پیار کرتا رہوں گا۔ آج مجھ پر یہ عالم ہے کہ میں دن رات اس کی یادوں میں تڑپتا ہوں، دن رات اس کی یادوں میں روتا ہوں۔ اس کی یادیں مجھے بے چین کر دیتی ہیں، اس کی یادیں مجھے بے بس کر دیتی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن میں ہنستا ہوا اس کی یاد لے کر مر جاؤں گا۔